ایسا نہیں کیا تھا کہ ایصال ثواب کو تو کوئی شخص مانتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تیجے 40ویں کے لیے وقت مخصوص کرنا وہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے وقت کی تخصیص غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بالکل درست ہے۔ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے، پہلے سمجھ لیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، کہ جب یہ ہو تو یہ ہو، یہ نہ ہو تو یہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں تخصیص۔ یہ تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے، ایک عرفی ہوتی ہے۔ شرعی تخصیص تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، مثلا نماز کے لیے وقت مخصوص ہے، اگر فجر کے وقت میں نماز پڑھی تو نماز ہے، وقت گزار کے پڑھی تو پھر یہ ادا نہیں ہوگی، کہ جیسے یہ ٹائم میں اگر اس میں فجر ادا کر لوں وقت سے پہلے تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ تخصیص ہے، نماز کا وقت کے ساتھ خاص کیا جانا ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہی روزے رکھ سکتے ہیں، حج مخصوص دنوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ تخصیص شرعی ہے۔ اور تخصیص شرعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ شریعت نے خاص کیا ہے تو آپ اس میں تصرف، تغیر، تبدل بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے تخصیص عرفی۔ تخصیص عرفی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے تو کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص نہ کیا ہو، ہم اپنی سہولت اور آسانی کے لیے یہ کر لیں۔ اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، نمبر 1، نمبر 2، اس کو تخصیص شرعی کی مثل نہ سمجھا جائے کہ یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اسی طرح اس کو اس وقت میں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے تو تخصیص عرفی منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مدارس میں مخصوص تاریخ میں سال شروع ہوتا ہے، مخصوص تاریخ میں ختم ہوتا ہے، مخصوص کتابوں کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، یہ 6 مہینے پڑھائی جائے گی، یہ 2 سال پڑھائی جائے گی، یہ پہلے درجے میں ہوگی، یہ دوسرے درجے میں ہوگی، پھر عمومی طور پہ 8 سال میں تخصیص کمپلیٹ ہو جاتا ہے درس نظامی، اور پھر سند وغیرہ جاری کی جاتی ہے۔ یہ تمام تخصیصات عرفیاں ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ شریعت نے ایسا مقرر کیا ہے، یہ ہم پر فرض اور واجب ہے کہ انہی دنوں میں کریں، آگے پیچھے کرنا منع ہے، نو، لیکن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے لیے جب ہم تاریخ سیٹ کرتے ہیں وہ تخصیص عرفی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری مساجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کر دیے گئے ہیں، ہر مسجد میں سردیوں میں علیحدہ ہوتے ہیں، گرمی میں علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑے لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے ایک مخصوص وقت کر دیا جاتا ہے، جی فجر اتنے بجے جماعت ہوگی، ظہر اتنے، عصر، مغرب، عشاء، اور 5 منٹ بھی یا 1 منٹ بھی بلکہ اوپر ہو جائے تو نمازی گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امام صاحب مصلی پر آئے نہیں ہیں۔ یہ تخصیصات عرفیاں ہیں۔ اسی طریقے سے تیجا 40واں ہے کہ یہ تخصیص عرفی ہے، تخصیص شرعی نہیں۔ جن صاحب نے اعتراض کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ انہیں تخصیص شرعی عرفی کے اندر کوئی تمیز حاصل نہیں ہے، ان کو اس کا فرق نہیں پتہ، اور جس شخص کو اس طرح فرق نہ پتہ ہو وہ ایسے معاملات میں کلام کرے تو یہ اسی شخص کے زمرے میں آئے گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو کیوں آپ کلام کرتے ہیں؟ اگر یہ تیجے 40ویں کی تخصیص عرفی منع ہو جائے تو جو سینکڑوں تخصیصات عرفیہ تقریباً ہر مکتب فکر میں جاری و ساری ہیں، اور جاری و ساری کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں، علماء ہیں، خواص ہیں، ان سب کا پھر گناہگار ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے اس قسم کے شخص سے بالکل التفات نہ کیا جائے۔